الحمدللہ علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، پیران طریقت بھی تشریف فرما ہے. یوں سمجھئے کہ شریعت و طریقت کا سنگم نظر. سبحان اللہ کیا کہتے ہیں. علماء کرام کی جماعت بھی ہے اور صوفیاء کرام کی بھی جماعت حاضر ہے. اور یہ نہ سمجھے کہ یہ جماعتیں آج دو بنی ہے، یہ سرکار کے زمانے سے چلتی ہے. سبحان اللہ کیا کہتے ہیں. مسجد نبوی میں حضور تشریف لائے، دیکھا تو ایک طرف صحابہ کی کچھ جماعت بیٹھی ہیں اور ذکر اللہ کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، اور دوسری سائیڈ میں دیکھا تو کچھ صحابہ کرام درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں. کہا تم بھی اچھا کر رہے ہو، تم بھی اچھا کر رہے ہو. وہیں سے یہ دونوں چلے ہیں، ایک ذکر میں مشغول ہے، ایک درسیات میں مشغول ہے. سبحان اللہ. اور کبھی کبھی کہا جاتا ہے اور لوگ کبھی کبھی کہہ دیا بھی کرتے ہیں، اور اس میں غلط فہمی مس مائنڈ بھی ہو جایا کرتی ہے. لیکن یہ میں بتا دوں کہ صوفیوں کی جماعت اور علماء کی جماعت دونوں کی منزل ایک، راستے الگ الگ، سمجھانے کے طریقے الگ الگ ہیں، مشن ایک ہے، راستے الگ الگ. دونوں یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا ظاہر بھی روشن ہو جائے اور تمہارا باطن بھی روشن ہو جائے. علماء بھی یہ چاہتے ہیں اور صوفیاء بھی یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا یہ اوپر والا معاملہ بھی پاک صاف ہو جائے اور اندر والا روحانی معاملہ بھی پاک صاف ہو جائے، ظاہر بھی منور ہو جائے، باطن بھی منور ہو جائے. علماء بھی یہ چاہتے ہیں، صوفیاء بھی یہ چاہتے ہیں، دارالعلوم والے بھی یہی چاہتے ہیں اور خانقاہ والے بھی یہ چاہتے ہیں. مگر فرق کیا ہے؟ منزل دونوں کی ایک ہے کہ دونوں صاف ہو جائیں، ظاہر بھی روشن ہو جائے، باطن بھی روشن ہو، جسم بھی منور ہو، قلب بھی منور ہو. دونوں کا یہ منشا، دونوں کی یہ منزل، دونوں کا یہ مقام. لیکن راستے کیا ہے؟ راستوں میں یہ فرق ہے کہ آپ جب کسی عالم کی خدمت میں آئیں گے یا کسی دارالعلوم میں جائیں گے یا کسی مدرسے میں جائیں گے تو وہاں پہلے کیا کہا جائے گا؟ ظاہر کو روشن کر، اوپر محنت کر، اوپر والا معاملہ پاک صاف کر، لباس صاف ہو، ذہن صاف ہو، چہرہ صاف ہو، دل تیرا جسم منور ہو. تو دارالعلوم میں جاؤ گے تو کہا جائے گا ظاہر کو منور کر، اور جب تیرا ظاہر منور ہو جائے تو پھر اس کا اثر روح پر ڈال، پھر اس کا اثر دل پر ڈال تاکہ تیرا دل بھی منور ہو. تو کیا مطلب؟ یہاں ظاہر پہلے، قلب بعد میں، ظاہر پہلے باطن بعد میں، جسم پہلے دل بعد میں. لیکن اگر تم کسی خانقاہ میں جاؤ گے یا کسی صوفی کی خدمت میں جاؤ گے تو وہاں یہ نہیں کہا جائے گا پہلے ظاہر روشن کر. وہ کہیں گے جس طرح آتا ہے آ جا، جس لباس میں آتا ہے آ جا، جس چہرے میں آتا ہے آ جا، میں تیرا ظاہر نہیں دیکھوں گا. آپ پہلے دل ہی کو روشن کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دم پہلے دل ہی کو روشن کر. جو کپڑا ہے پہنتا ہے پہن، جو چہرہ بناتا ہے بنا، جو جسم رکھا ہے رکھ. ہم تیرا ظاہری گندگی کو نہ دیکھیں گے. آج تو دل لے کے آیا ہے، ہم تیرا دل بنائیں گے، ہم تیرا دل بنائیں گے. تو خانقاہ والے پہلے دل کو منور کرنے کی بات کرتے ہیں اور مدرسے والے پہلے ظاہر کو منور کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ تو دونوں کے راستے ہیں، یہ دونوں کی مشن ہے. لیکن دوستو منزل تو ایک ہی ہے، منزل تو ایک ہی ہے کہ تیرا ظاہر بھی روشن ہو جائے اور تیرا باطن بھی روشن ہو جائے. اب میں تمہیں پتے کی بات بتاؤں، اب میں تمہیں اس کا نچوڑ بتا دوں کہ ان دونوں چیزوں میں پتے کی بات کیا ہے. ہمارا انوبھو بولتا ہے، ہمارا تجربہ بولتا ہے، ہمارا ایمان بولتا ہے، ہمارا یقین بولتا ہے، ہمارا ایذان بولتا ہے کہ دارالعلوم سے نکلنے والے بہت سے گمراہ ہو گئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بخاری مسلم ترمذی پڑھنے والے بھٹک گئے، قرآن کا ترجمہ کرنے والے ادھر ادھر ہو گئے، وہ دل تک پہنچ ہی نہ سکے. لیکن آج کا ایک بھی ایسی مثال بتاؤ، دارالعلوم سے نکلنے والے بے شمار گمراہ بھی ہو گئے لیکن زندہ شاہ مدار کی خانقاہ سے
شیخ الہند، حضور فقر گزرا، زندہ شاہ مدار کی خانقاہ سے نکلنے والا ایک بھی گمراہ نہیں ہوا، نظام الدین اولیاء کی خانقاہ سے نکلنے والا ایک بھی گمراہ نہیں ہوا، بابا فرید کی چوکھٹ سے نکلنے والا ایک بھی گمراہ نہیں ہوا، بایزید بستان کی خدمت میں رہ کر آنے والا ایک بھی گمراہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسوں میں سند ملتی ہے، ضمانت نہیں، گارنٹی نہیں۔ مدرسوں میں سند ملتی ہے، گارنٹی نہیں، مگر خانقاہ میں گارنٹی پہلے ہے، سند بعد میں۔ اللہم صلی علی ماشاءاللہ، بابا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا سند اکیلی لے کے کیا کرو گے؟ گارنٹی لاؤ کہ یہ آخری دم تک سنی رہے گا کہ نہیں، قادری رہے گا کہ نہیں، مداری رہے گا کہ نہیں، چشتی رہے گا کہ نہیں، حنفی سہروردی رہے گا کہ نہیں۔ ارے ہم نے تو دیکھا ترجمہ کر لیا قرآن کا، قادری نہ رہے، تھانوی بن گئے، نقش بندی نہ بنے، گنگوئی بن گئے، دلی بن گئے، امبیڈوی بن گئے، اسی لیے تو گمراہ ہو گئے۔ ارے کم از کم مداری بن گئے ہوتے، نقش بندی اور قادری بن گئے ہوتے۔ یاد رکھو، سند والے تھے، ضمانت نہ رہی۔ آؤ اس مزار پر، آؤ اس دیار میں، آؤ بزرگوں کی خانقاہوں میں، سند نہ ملے گی، گارنٹی ملے گی، ضمانت ملے گی، اور ایسی ضمانت ملے گی کیونکہ یہ وہ آستانے ہیں کہ یہ صرف ہاتھ ہی نہیں دیتے، ہاتھ دے کر دامن مصطفیٰ دے دیا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دم مدار، دم مدار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک چیز میں نے دیکھی، اس چیز کو ہمارے سنیوں نے بہت اچھا اپنا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب کوئی مکان بناتے ہیں تو کہتے ہیں مدار منزل، سبحان اللہ، کیا کہنا، کوئی کہتا ہے کہ مدنی منزل، کوئی کہتا ہے کہ خواجہ منزل، کوئی کہتا ہے کہ تارن منزل۔ مکان کے نام پر ہی لکھ دیا کس سے نسبت ہے، تو نسبت والے ہی آئیں۔ اور ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ یہ نسبت والے جب کوئی دارالعلوم بھی بناتے ہیں، کوئی دارالعلوم بھی جب بناتے ہیں تو ان کے دارالعلوم کا نام صرف دارالعلوم اسلامیہ نہیں ہوتا، صرف دارالعلوم امدادیہ نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا دارالعلوم مداریہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دارالعلوم شاہ عالم، سبحان اللہ، دارالعلوم شیخ احمد کھٹو، دارالعلوم غریب نواز، دارالعلوم غوث اعظم، دارالعلوم معین الاسلام، دارالعلوم مصطفیہ، دارالعلوم شیخ احمد کھٹو۔ تو ہم نے ان دارالعلوم والوں سے پوچھا کہ صرف دارالعلوم اسلامیہ لکھتے تھے سب آ جاتا؟ کہا نہیں، بزرگوں کی نسبت ضروری ہے، بزرگوں کی نسبت ضروری ہے۔ صرف دارالعلوم لکھیں گے تو سند ملے گی، نام ہی ایسا رکھا ہے کہ دارالعلوم سے سند ملے گی، شاہ عالم سے گارنٹی ملے گی، دارالعلوم سے سند ملے گی، مدار اعظم سے ضمانت ملے گی۔ تو سند بھی لو، ضمانت بھی لو۔ نسبت بہت کام کرتی، نسبت بہت کام کرتی ہے۔ تو یہ علماء کی بھی جماعت ہے اور یہاں صوفیوں کی بھی جماعت ہے، مگر وہ کہا ہے نا مولانا روم نے کیا کہا؟ عالم کی یہاں آؤ تو زبان سنبھال کے آؤ، اور صوفیوں کے پاس آؤ تو دل سنبھال کے آؤ۔ علماء صرف تمہارے ظاہر پر نظر ڈالیں گے، یہ اندر تک نظر ڈالیں گے۔